عاشق چھ آہار نعمت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا وادی کشمیر کو پیرور یعنی ریشیوں کی وادی کا خطاب بھی حاصل ہے۔ دراصل پیروں فقیروں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات سے ہی شروع ہوا، تب سے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہی گیا اور دنیا کو پیغمبروں کے بعد انہی پیروں اور فقیروں کی دعا حاصل ہے، جس کی بدولت یہ دنیا قائم و دائم ہے، اور جب تک اللہ کے پیارے کرے ارض پر موجود ہیں یہ دنیا قائم و دائم رہے گی۔ ہماری وادی کشمیر میں کچھ ایسے ہی اولیاء اللہ، صوفی بزرگوں اور بزرگان دین گزرے ہیں۔ ان برگزیدہ حیثیتوں کی بدولت کشمیر کا چپا چپا اسلام کے نور سے منور ہوا۔ انہی عظیم شخصیتوں میں وادی کشمیر کی معروف دینی شخصیت صوفی بزرگ و شاعر حضرت فقیر نعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انتہائی تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حال ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی روحانی تقریب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ واقع حبہ کدل میں منعقد ہوئی، جس میں مرد و زن زائرین کی خاصی تعداد نے شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خراج پیش کیا۔ یہ ہمیشہ فقیر بن کے رہا، شال باپی کا کام کرتا تھا، وہی جو کماتے تھے وہی پہ گزارا کرتے تھے، اور عمر بھر اس نے یہی کیا۔ کوئی پکا مکان بھی نہیں تھا، ہم نے سنا کہ اس کا ایک کچا مکان تھا جس میں 60-70 سال رہے، کبھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، صرف خدا کے لیے، لوگوں کے لیے پیغام، محبت کے لیے پیغام۔ اولیاء اللہ، ولی کاملوں، بزرگان دین اور صوفی بزرگوں کے لیے کشمیر ہمیشہ سے ہی عبادت و ریاضت کے حوالے سے مسکن رہا ہے، کیونکہ کشمیر کو کاتب تقدیر نے جہاں پورے عالم میں خوبصورت مقام کے بطور بنایا، وہیں اس نے اس وادی کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں حضرت فقیر نعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک صوفی بزرگ و شاعر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم و ادب اور عمل سے اندھیروں کو مٹا کر لوگوں کے دلوں کے اندر دین اسلام کی شمع روشن کی۔ صوفی شاعر نعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سری نگر میں 1805 میں پیدا ہوئے اور 70 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کی ہوئی تعلیمات سے یہاں مذہبی ہم آہنگی، رواداری، بھائی چارہ، اخوت اور اتحاد باہم و
باہم بقا کا وجود ہوا جس کی مثال شاید ہی کسی اور خطے میں ملے۔ فیروز بہر دکانیں نیوام عشق نیوانیں، ہر جگہ سے چاہے سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی یہاں آ جاتا ہے فیض یاب ہو کے نکل، کیونکہ ان کا پیغام یہی تھا کہ پیسفل ہونا فرسٹ پریفرنس انسان کو دیا جاتا ہے، چاہے کیسا بھی ہو انسانیت کو پریفرنس دیا جاتا ہے، ان کا پیغام یہی تھا۔ عاشقوں سے معشوقار اسی لارا رات کے دن۔ حضرت فقیر نعمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے دوران جہاں روح پرور مجلس منعقد ہوئی، وہیں زائرین نے درود و اذکار، ختمات المعظمات اور نعت و قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ یہاں صوفیت پر مبنی ایک صوفی محفل موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا، جس دوران صوفی فنکاروں نے اپنے فن سے حاضرین کی ایک بڑی تعداد کو صوفی کلام سے محظوظ کیا۔ عشق کر تلی سروزگار ولیو یاران چشم منظر، عشق کر تلی سروزگار ولیو یاران چشم منظر، عاشقوں سے معشوقار اسی لارا۔ زیارت پر آنے سے پہلے یہ انسان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں پہ سکون مل جائے، جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں وادی کشمیر کے نوجوانوں کے ذہن میں اور ہی کچھ ہوتا ہے جو دل کا سکون نہیں ان میں ہوتا ہے، تو جب بھی کوئی چاہے چھوٹا ہو بڑے ہو تو زیارت پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان کو دل کا سکون ملتا ہے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ اولیاء کرام اور صوفی بزرگان دین کی زندگیاں جیتا جاگتا قرآن ہیں، اور ان کی سیرتیں سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ڈھلی ہیں۔ میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب۔ ان نفوس قدسیہ کی خانقاہیں اور درگاہیں طاقت و قوت کا سر چشمہ ہیں۔ تاریخ میں ان آستانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ اولیاء کرام اور صوفی اعظام کی تمام تر توانائیاں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے وقف ہیں۔ تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں۔ ان کے گلہائے فکر و نظر کی مہک نے ہر انسان کے دل و دماغ کو معطر کیا، اور یہ مہک آج بھی اپنی تمام تر شگفتگی اور تازگی کے ساتھ فضائے بسیط میں مہمیز ہے۔ یہ ہستیاں پوری انسانیت کے لیے رہنما ہیں، جنہوں نے ہر دور میں علم و عرفان کی شمع روشن کر کے مخلوق خدا کو صحیح اور سچے راستے پر گامزن کرنے کی مسلسل جدوجہد کی۔ خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا۔ سوئی رنگور ہنا وچھان پرت گرے، سوئی رنگور ہنا وچھان پرت گرے، یس کرہنس تھانس چھت کرے۔ ہے بس ایک رنگریز کی نظریں میرے اعمال پر، جس میں ہے سنت گری کالے کو اجالا کرنے کی۔